اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ آمنہ بیگم نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر ایک نظر دروازے پر ڈالی۔ رات کی اس پہر کون آ گیا ہے؟ جنید صاحب نے پہلو بدل کر اپنی بیوی سے سوال کیا۔ میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آج ہی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کی مرضی شامل نہیں تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ہی نور دلہن بنی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بہت بکھری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ انہوں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جنید صاحب جاگ جائے۔ کیا ہوا ہے؟ تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ سکندر کہاں پر ہے؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں ڈھیر سارے سوالات کر دیے۔ اس نے اپنی ماں کے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ ان کے گلے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی، مجھے اسی کے پاس نہیں جانا۔ امی، وہ بہت ہی ظالم انسان ہے۔ امی، مجھے اسے ڈر لگتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے اس کے پاس نہ بھیجے۔ امی، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ سکندر بخشنے والے لوگوں میں سے ہرگز نہیں ہے۔ اس نے سکندر کے جذبات سے کھیلا تھا۔ اس نے سکندر کی انا کو کچلا تھا۔ اس نے اس کی محبت کی توہین کی تھی اور اس کے احساسات کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ کیسے یہ امید رکھ سکتی تھی کہ سکندر اس سے اچھا سلوک کرے گا؟ آمنہ بیگم بھی جانتی تھی کہ ان کی بیٹی ایک بہت بڑی نادانی کر چکی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور تپکتے ہوئے بولی، فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ نہیں امی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی ہے۔ امی، اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصے کے لپکتے ہوئے شعلے تھے۔ امی، اگر میں ان شعلوں کی زد میں آ گئی تو میں بری طرح سے جل جاؤں گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا میرا بچہ، تم بس ہمت رکھو۔ انہوں نے ایک بار پھر سے اسے تسلی دی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے کر گئی۔ ان کے قدم دروازے پر ہی رک گئے تھے، کیونکہ سکندر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اور سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے سگریٹ نوشی کی عادت نہیں تھی، مگر کل رات سے وہ مسلسل سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ شاید وہ اندر کی بے چینی کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس چھوٹی سی کم عمر لڑکی کو دیکھ کر اس نے سگریٹ جلدی سے زمین پر پھینکی اور اسے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا۔ آمنہ بیگم واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سکندر نے انگلی کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا۔ اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ جا کر رک گئی۔ اسے رکتا ہوا دیکھ کر سکندر کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ابھی اور اسی وقت میرے پاس آؤ، وہ دھیمی آواز میں غرایا تھا۔ اس کو یوں لگا تھا جیسے اس کی بچی ہوئی ہمت بھی ختم ہو گئی ہو۔ میں کہہ رہا ہوں میرے پاس آؤ لڑکی، وہ اب کی بار اونچی آواز میں بولا، تو وہ ڈرتے ڈرتے اس کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ تمہیں کیا لگا ہے کہ یہ شادی میں نے تم سے کیوں کی ہے؟ وہ اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ نے مجھ سے یہ نکاح کیوں کیا ہے۔ وہ اس سوال کا جواب جانتی تھی، مگر فی الحال اسے یہی کہنا بہتر لگا تھا۔ او کم آن یار، تم ہی تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں نے تم سے یہ نکاح کیوں کیا ہے۔ یہ کہہ کر سکندر نے اس کے بالوں کی لٹ اپنی انگلی میں لپیٹی۔ تم میری اجازت کے بغیر کہاں گئی تھی؟ اس نے اب کی بار سوال ہی تبدیل کر دیا تھا۔ میں اپنی امی کے پاس۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، سکندر نے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا اور اس کی گردن کو زور سے دبانے لگا۔ اس کے سانس بری طرح سے بند ہو رہی تھی۔ وہ اس کی گرفت کو ہلکا کرنے کی کوششوں میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، مگر وہ ظالم انسان اس پر ذرا بھی ترس نہیں کھا رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے اسے زور سے زمین پر دھکا دیا۔ اس کا سر فرش سے ٹکرایا، اس کے ماتھے سے خون نکلنے لگا تھا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ رات کے اس پہر تم کہاں پر گئی تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور مرد پر تمہارا دل آ گیا ہے؟ ویسے بھی تمہاری فطرت ہی یہی ہے، ایک مرد پر تو تمہارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ تیز تیر تھے جو اسے اپنے سینے پر لگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پلیز ایسا مت بولے، اس نے ایک ہلکا سا احتجاج کیا تھا۔ اپنی آواز بند کرو، تمہیں بولنے کا حق نہیں ہے۔ خبردار جو تم نے میری اجازت کے بغیر کوئی بھی بات اپنے منہ سے نکال لی، ورنہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب کر دوں گا۔ آخر میری محبت میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو تم نے اتنی بڑی زیادتی کر دی؟
میں نے تمہیں محبت کے علاوہ بھی سب کچھ دیا، تمہاری ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی۔ حویلی کی لڑکیوں کو جن کاموں کی اجازت نہیں تھی، میں نے تمہیں کبھی ان کاموں سے بھی منع نہیں کیا۔ میں نے تم پر ہمیشہ اعتماد کیا، تم پر بھروسہ کیا، اور میرے بھروسے کا تم نے کیا صلہ دیا؟ یہ کہہ کر اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ چکراتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے زمین پر گر پڑی تھی۔ وہ زمین پر لیٹی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے نادانی ہو گئی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ یہ سن کر وہ پیکے سے انداز میں ہنس دیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اب تمہیں دوبارہ موقع دوں گا؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے اوپر جھکا اس سے سوال کر رہا تھا۔ تو پھر آپ نے مجھ سے یہ نکاح کیوں کیا ہے؟ یہ سن کر وہ گہرے انداز میں مسکرا دیا۔ اوہ، تو میری پیاری سی بیگم صاحبہ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور میں آپ کو ایک اور موقع دینے کے لیے تیار ہوں، اسی لیے میں نے آپ کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، رائٹ؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ آپ ایسا ہی سوچتی ہے نا؟ وہ اس کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا تو اس نے معصومیت سے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو میری جان، سب سے پہلے یہ غلط فہمی اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے نکال دے، کیونکہ یہ نکاح میں نے آپ سے انتقام لینے کے لیے کیا ہے۔ تم میرا وہ روپ دیکھو گی جس کے بعد تمہیں میرے نام سے بھی خوف محسوس ہونے لگے گا۔ اب تک تم میری محبت دیکھتی آئی ہو، آج کے بعد تم صرف اور صرف میری نفرت دیکھو گی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کرے، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ تم مر ہی جاؤ تو بہتر ہے، وہ شفقت سے بولا تھا۔ کسی زمانے میں اس لڑکی کو دیکھ کر وہ جیتا تھا، اس لڑکی کی مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کا دن بن جاتا تھا، اس لڑکی کی ہنسی اس کے کھانوں میں رس گھولتی تھی، اور آج اسی لڑکی کے وجود سے اسے گن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو اس حد تک تکلیفیں پہنچائے کہ وہ لڑکی ایک زندہ لاش بن جائے۔ وہ سکندر خانزادہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، وہ سکندر خانزادہ جس نے کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لایا تھا، وہ ایک لڑکی کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی کے لیے خود کو تبدیل کر چکا تھا، اور پھر جب اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس لڑکی کے مطابق ڈالا تو اس لڑکی نے ہی اسے دغا دے دیا۔ آخر وہ یہ سب کچھ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دینا کہ یہ وہی سکندر ہے جو تم پر اپنی جان دیتا تھا، کیونکہ اب مجھے تمہاری کسی بھی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ کا وقت ہے، اپنا یہ بھاری لہنگا اتار کر آؤ، مجھے تمہاری طلب ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے سگریٹ اپنے لبوں میں دبا چکا تھا۔ وہ کانپتی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی اور اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی صرف 3 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ جو اپنی شرٹ چینج کر رہی تھی، فوراً سے گھبرا کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس نے دھیمی لہجے میں کہا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ اس کی آواز نہیں سن پایا تھا، ورنہ اسے پھر سے سزا دی جاتی۔ وہ اس کے وجود سے مکمل طور پر انجان بنتا الماری کی طرف بڑھ گیا اور وہاں سے ایک پسٹل نکالی اور اسے لوڈ کرنے لگا۔ اس دوران وہ بھی اپنا لباس تبدیل کر چکی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ فکر مت کرو، تمہیں گولی نہیں ماروں گا، کیونکہ میں تمہیں ایک ہی باری میں نہیں مارنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تم تڑپ تڑپ کر مرو۔ وہ اس کی نظروں کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا ہے، کیونکہ موت کی تکلیف صرف اور صرف ایک ہی بار محسوس ہوتی ہے۔ مجھے آپ کی اس بے روحی سے ڈر لگ رہا ہے، آخر میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی؟ یہ کہہ کر اس نے سکندر کو بازو سے پکڑا اور روتے ہوئے بولی، صرف اور صرف ایک موقع دے دیں، وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی۔ آپ سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، مجھے خود سے دور مت کرے، اپنی محبت سے محروم نہ کرے۔ میں اس رویے کی عادی نہیں ہوں اور نہ ہی میں آپ کی بے روحی برداشت کر سکتی ہوں۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا، لیکن تم نے اس موقع کو ضائع کر دیا ہے۔ اب تمہیں یہی سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ آج تو تم نے میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ لگا دیا، آئندہ اگر کبھی اپنے میلے ہاتھوں سے مجھے چھوا تو تمہارے ہاتھوں کو کاٹ ڈالوں گا۔ وہ شفقت سے کہتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، تیزی سے اس کے پیچھے کی طرف لپکی۔ آج ہماری سہاگ رات ہے، اسے اپنی آواز کسی گہری کائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ وہ پیچھے پلٹا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں بازاری عورت کے ساتھ سہاگ رات نہیں مناتا،
اب تک تو تمہیں اپنی اہمیت پتہ لگنی ہی چاہیے۔ میں صرف اور صرف اسی وقت ہی تمہارے قریب آیا کروں گا جب مجھے تمہاری طلب ہوا کرے گی، اور جب میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ مرد کی فطرت کے بارے میں تو تم جانتی ہی ہو کہ جب مرد کو عورت کی طلب ہوتی ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون سی عورت موجود ہے، کون سی نسل کی ہے، اسے صرف اور صرف اپنی طلب پوری کرنی ہوتی ہے۔ تم بھی بس خود کو اسی عورت کی کیٹیگری میں تصور کرنا شروع کر دو، اور جہاں تک اپنی بیوی بنانے کا سوال ہے تو میں کسی باعزت عورت سے شادی کروں گا، اور پھر جب میں شادی کروں گا تو تمہیں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ اس کے سر پر بم گرا تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ وہی زمین پر ہی گر گئی اور سوچنے لگی کہ آخر کون سا مرد اپنی دلہن کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آخر کون سا مرد اپنی پسندیدہ عورت کو اس قدر تکلیف پہنچاتا ہے۔ اسے اپنا جواب ابھی مل گیا تھا، ایسا وہی مرد کرتا ہے جس کی محبت کو دھتکارا گیا ہو۔ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنے لگی، وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ اس نے تو یہ سب کچھ صرف اور صرف اپنی ساس کے کہنے پر کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کے گلے پڑ جائے گا۔ کاش وہ پہلے ہی دن اپنی امی کو اعتماد میں لے لیتی، کاش وہ پہلے ہی دن اپنی امی کو حقیقت کے بارے میں بتا دیتی تو آج اسے اس قدر ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ روتے روتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اس کی آنکھ کسی کے ٹھوکر مارنے پر کھلی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے پیٹ میں تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ اسے توڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے لات مارنے والا یہی انسان ہے۔ وہ اس کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ تم یوں میرے قدموں میں پڑی کتنی اچھی لگتی ہو۔ میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ اپنی اوقات کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لو۔ چلو جلدی سے اٹھو اور میرے کپڑے پریس کرو۔ وہ اسے ایک نیا حکم سنا چکا تھا، جبکہ وہ بے چینی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی ایک ایک عادت سے واقف تھا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ یہ کام اسے بہت زہر لگتا ہے۔ ماضی میں اکثر ایسا ہوتا تھا۔ عید وغیرہ کے موقع پر اس کی تائی جان اس کے ذمے یہ کام لگاتی تھی کہ وہ حویلی کے سب مردوں کے کپڑے پریس کرے۔ حویلی کے مردوں کا کوئی بھی کام نوکرانیاں نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ حویلی کی ہی عورتیں کرتی تھی۔ نوکرانیوں کا کام صرف اور صرف حویلی کی صفائی کرنا اور کچن وغیرہ کو سنبھالنا تھا، اور یہ موقع ہوتا تھا جب سکندر اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتی تھی اور یوں اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ اکثر تو وہ کپڑے پریس کرنے میں بھی اس کی مدد کر دیا کرتا تھا۔ آج وہ انہی سوچوں میں مگن کپڑے استری کر رہی تھی جب اچانک ہی استری اس کے ہاتھ پر جا لگی۔ اس کا ہاتھ بری طرح سے جل گیا تھا۔ وہ درد سے کراہ اٹھی اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس دوران وہ استری کو کپڑے پر رکھ کر بھول ہی گئی تھی۔ استری بہت تیز تھی، کپڑا جل چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھس گیا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ اس کے سر پر پہنچا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ اس پر ترس کھائے گا، اس سے پیار سے بات کرے گا اور اس کے ہاتھوں پر مرہم لگائے گا، اس کی ستم ظریفی پر وہ حیرت سے اس ظالم انسان کو دیکھنے لگی جو کسی زمانے میں اس کے لیے ایک مہربان سے کم نہیں تھا۔ آج وہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرا اتنا برانڈڈ جوڑا جلانے کی؟ پتہ نہیں کیا سکھا کر ماں نے بھیجا ہے۔ وہ اب اس کی ماں کی تربیت پر وار کرنے لگا تھا۔ میری ماں کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیے گا، آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے مجھے کہے، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اسے اپنے ہاتھ میں اٹھتی ہوئی تکلیف بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سکندر نے یکدم ہی اس کو بالوں سے پکڑا اور اس کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے سامنے زبان چلاؤ۔ شور کی آواز سن کر وہاں پر آمنہ بیگم آ گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سکندر اس کی ماں کی موجودگی کو محسوس کر چکا تھا، اس لیے اس کے سر کو مزید زور سے جھٹکنے لگا۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ آمنہ بیگم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے داماد کو روک سکتی۔ جانتی تھی کہ بیٹی کی غلطی تھی جس کی وجہ سے اسے یہ سزا مل رہی تھی۔ وہ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس چلی گئی۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی ماں کو وہاں سے پلٹتا ہوا دیکھ کر اس نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ ابھی اور اسی وقت اپنا چہرہ میری نظروں کے سامنے سے گم کرو ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے ایک دوسرے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔
اس نے اپنے آنسو کو صاف کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے اندر بری طرح سے تہس نہس کا شکار تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بس یہاں سے دفع ہو جاؤ، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ خاموشی سے کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں پر رشیدہ بیگم پہلے سے ہی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اپنی مخصوص انداز میں مسکرانے لگی۔ ویسے تمہاری اس حالت پر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، انہوں نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی تائی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ تائی جان، آپ انہیں بتاتی کیوں نہیں ہے کہ یہ سب کچھ میں نے آپ کے کہنے پر کیا تھا؟ اس کی تائی جان حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی۔ ارے تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی بانجی کو مخاطب کیا۔ دیکھو، اس کی باتیں سنو، یہ لڑکی واقعی پاگل ہو گئی ہے۔ ایک تو خود رات کے اندھیرے میں اپنی ماں باپ کے عزت کا خیال کیے بغیر گھر سے بھاگ گئی، اور دوسرا مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہے۔ سکندر بھی اسی وقت کچن کے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ لپکتی ہوئی اس کی طرف بڑھی اور اس کے کندھے کو پکڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے پھول گئے تھے۔ اپنی ماں کو یوں روتا ہوا دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امی جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہے؟ مجھے بتائے، اس نے غصے سے اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک بار پھر سے یہ ظالم انسان اس پر ظلم کرنے والا ہے۔ بیٹا، یہ عورت مجھ پر الزام لگا رہی ہے، یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ یہ تمہیں بتائے گی کہ اس کو میں نے گھر سے بھگایا تھا۔ بیٹا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ تم تو جانتے ہو نا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، اور میرے لیے تمہاری خوشی سب سے اہم ہے۔ انہوں نے پیار سے سکندر کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا، تو وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا۔ امی جان، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں، آپ کو اس کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک اس کا سوال ہے تو میں ابھی اس کے دماغ کو ٹکانے لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے ایک بار پھر سے گھسیٹتا ہوا وہاں سے لے کر گیا تھا۔ اب وہ اسے بیسمنٹ میں لے آیا تھا، جہاں پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا، تبھی تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ وہ غور سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ خدا کے لیے میرے پاس مت آنا۔ کیوں؟ دوسرے مردوں کو اپنے قریب آنے کی اجازت دینی ہے کیا؟ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے میری جان، سب کچھ ویسا ہی ہے۔ کاش میں بہت پہلے سمجھ جاتا تو میں اپنے جذبات تم پر ضائع نہ کرتا۔ تم نے نہ صرف اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تم نے میری زندگی کو بھی تماشا بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا بیلٹ نکالا۔ نور نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی چیخوں کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ آمنہ بیگم کا ہاتھ بار بار کانپ اٹھا تھا اور ان کے ہاتھ سے سبزی چھوٹ کر زمین پر گرتی تھی۔ رشیدہ بیگم یہ دیکھ کر طنزی انداز میں ہنسنے لگی۔ اگر اپنی بیٹی کو پہلے ہی تھوڑی سی عقل دی ہوتی اور اسے ذرا سی بھی غیرت دلائی ہوتی تو وہ آج اتنی تکلیف نہ اٹھاتی۔ اپنی جٹانی کی بات سن کر انہوں نے بے ساختہ ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹی بے قصور ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کسی نے اس کو جال میں پھنسایا ہے۔ اس کی فکر مت کرے، میری بیٹی کے ساتھ اس کا رب ہے۔ آپ ان لوگوں کی فکر کریں جنہوں نے اس کی ذات پر بہتان لگایا ہے، اور جن کو لگتا ہے کہ وہ ساری زندگی پردے کے پیچھے ہی چھپے رہے گی۔ مت بھولیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور مظلوموں کی فریاد انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے دھمکی دو۔ بے ساختہ رشیدہ بیگم کا ہاتھ اٹھا، مگر آمنہ بیگم نے فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کا ہر قسم کا رویہ برداشت کروں گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی وجہ سے اس لیے خاموش ہوں کیونکہ میں نے اس کا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا رب اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا، اور اب آپ کا معاملہ بھی میں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے یہ میرا رب مجھے انصاف دلائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے زور سے ان کا ہاتھ جھٹکا اور تن فن کرتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے رشیدہ بیگم بھی کانپ اٹھی تھی، مگر اگلے ہی لمحے شیطان پھر سے ان پر حاوی ہونے لگا۔ ذرا سی ندامت پھر سے غرور میں تبدیل ہو گئی۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کے قابل ہی نہیں تھی، اس لڑکی کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے، انہوں نے نفرت سے سوچا،
اور ایک بار پھر سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ رات کو جب وہ کمرے میں واپس آیا تو وہ کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ اسے دیکھ کر تھوڑی سی حیرت ہوئی اور نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اس نے نوکرانی سے نور کے بارے میں پوچھا تو وہ بے چینی سے بولی، جب سے آپ گئے ہیں تب سے وہ بیسمنٹ میں ہی پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی انہیں اٹھانے کے لیے نہیں گیا۔ یہ سن کر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا بیسمنٹ میں پہنچ گیا۔ وہ بے سود زمین پر پڑی ہوئی تھی، اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک بار پھر سے دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا اور اس کے گالوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگا۔ یہ لڑکی اس کے لیے اس کی کل کائنات تھی۔ کاش یہ لڑکی یہ بات سمجھ پاتی۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور اس کو بازو میں اٹھا دیا۔ تم نے بہت غلط کیا ہے نور، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں اپنی بے تحاشا محبت دی، تمہیں بے لوث چاہت سے نوازا، مگر اس کے باوجود بھی تم نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ تم اب خود ہی مجھے بتاؤ کہ مرد کیسے ایک ایسی عورت کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے جو اسے دھوکہ دے چکی ہو۔ نور نیم بے ہوشی میں تھی، اسے سکندر کی سارے باتیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ اس کے لب پڑپڑانے لگے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سکندر نے بے ساختہ اپنے کان اس کے لبوں کے قریب کیے۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے سب کچھ رشیدہ تائی کے کہنے پر کیا تھا۔ اس نے مزید نہ سنا، اس کے لبوں پر زخمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لڑکی اب اس کی ماں پر الزام لگا رہی تھی، یعنی یہ ایک اور بڑا جرم کر رہی تھی۔ اس بیچاری کا جسم زخموں سے چور تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر لیڈی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ حویلی کے کسی بھی انسان کو سکندر کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، صرف وہ نور اور لیڈی ڈاکٹر ہی وہاں پر موجود تھے۔ میں نے ان کی زخموں کو صاف کر دیا ہے اور پٹی بھی کر دی ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی لحاظ سے بلکہ ذہنی طور پر بھی بہت ڈسٹرب ہے، اور آپ کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پتھر تھے جو کسی نے سکندر کے سر پر برسائے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں سکندر صاحب، یہ واقعی آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے تو خدا کے لیے ان پر مزید ظلم اور ستم مت کرے۔ اس کا لہجہ منت طلب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گونگ گیا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہے، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس نے گارڈ کو آواز دی اور لیڈی ڈاکٹر کو حویلی سے باہر لے جانے کا کہا۔ اس کے بعد وہ نور کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ کو نفرت سے پکڑتے ہوئے کہنے لگا، تم نے ایک بار پھر سے میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی ہے۔ تم ہمیشہ ایسا کیوں کرتی ہو؟ ہمیشہ ہی مجھے بے بس کیوں کر دیتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹہرے ہوئے تھے۔ اگر کوئی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقین نہ کرتا، کیونکہ وہ رونے والے مردوں میں سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی دوسروں کو رلاتا آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار قسمت نے اسے اتنا بے بس کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اب کس طرح سے اس لڑکی کو پریشان کرنا ہے۔ جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا۔ قریب ہی آمنہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کے معجزے پر شکر منا رہی تھی۔ ان کی بیٹی کو بہت بے دردی سے مارا گیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ بچ گیا تھا، اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ہی ایک احسان تھا۔ جب آمنہ بیگم نے اسے یہ خوشخبری سنائی تو وہ سہمی ہوئی نظروں سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ امی، وہ لوگ اس بچے کو مار دیں گے۔ امی، وہ لوگ اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم کن لوگوں کی بات کر رہی ہو؟ امی، میں آپ کو بتا رہی ہوں، رشیدہ صاحبہ کبھی بھی مجھے اپنے پوتے کی ماں نہیں بننے دے گی۔ وہ تو پہلے ہی چاہتی تھی کہ میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں، مگر بیٹا تمہارا شوہر یہ بچہ اس دنیا میں لانا چاہتا ہے۔ امی، میں اس انسان کی فطرت سے واقف ہوں۔ سکندر وہ بچہ بھی اس دنیا میں صرف اور صرف اس وجہ سے لایا تھا کہ اس کو مجھ سے چھین کر مجھے نئے سرے سے تکلیف پہنچا سکے۔ امی، آپ میری مدد کر دیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مضبوطی سے اپنے ماں کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ جانتی ہو کہ تم زمین کے اندر بھی جا کر چھپ جاؤ تو سکندر تمہیں وہاں سے ڈھونڈ نکالے گا۔
امی مجھے کسی ایسی جگہ پر بھیج دے جہاں پر سکندر نہ آ سکے، میں اب اس ماحول میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اب نہ صرف میرے بچے کی زندگی کا سوال ہے بلکہ میں خود بھی اب ذہنی سکون حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں جب یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ چند لمحوں تک آمنہ بیگم غور سے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی ایک سہیلی کے پاس بھیجوں گی، کل ہی میں تمہیں یہاں سے رخصت کرتی ہوں، لیکن فی الحال کسی کو بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اپنی زبان بند رکھنا، جویریہ کو بھی اس بارے میں کچھ نہ بتانا۔ مت سوچو کہ وہ تمہاری مخلص ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہی تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے۔ آمنہ بیگم نے اس کی کزن اور دوست کا نام لیا اور اس کے ساتھ ہی اسے خبردار کر دیا۔ جی ٹھیک ہے امی، آپ بے فکر ہو جائے، اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ رات کے وقت جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر لیٹی مسکرا رہی تھی۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر سکندر کو تھوڑا سا برا محسوس ہوا۔ وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جب بھی اسے مسکراتا ہوا دیکھتا تھا یہی سوچتا تھا کہ جن لوگوں نے اس سے اس کی ہنسی چھینی ہے ان لوگوں کو ہنسنے کا اور خوش ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم یہاں بیڈ پر کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت سے تم بیڈ پر آ کر لیٹی ہو؟ وہ اپنی مخصوص لہجے میں بولا۔ مجھے امی نے یہاں پر لیٹنے کے لیے کہا ہے۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کا بازو پکڑ کر جھٹکا دے کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ بچے کا ڈرامہ کر کے تم میرے دل میں گھر بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا تھا وہ خود ہی بول پڑی، نہیں، مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ میں نے اب خوش فہمی میں رہنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے لوگوں سے امیدیں لگانا بھی چھوڑ دی ہے، کیونکہ لوگ جیسے نظر آتے ہیں ویسے نہیں ہوتے ہیں۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم زبان چلاؤ۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور اس لڑکی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ بیڈ پر جا گری تھی، اس کے بال اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے اور آنسو ایک بار پھر سے بہنے لگے تھے۔ کیا اس قدر زہر لگتی ہوں میں تمہیں کہ تم میری آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو نور کہ میں تم سے کتنی شدید نفرت کرنے لگا ہوں۔ کبھی کبھار تو مجھے خود اپنی اس نفرت سے خوف آنے لگتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں، مگر پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارا تو تمہارا گندا خون میرے ہاتھوں کو میلا کر دے گا اور میں اپنے ہاتھوں تمہارے اس گندے خون سے نہیں رنگنا چاہتا۔ اس کی باتوں اور اس کے لہجے سے نور کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ چلو اب جلدی سے اٹھو اور زمین پر جا کر اپنا بستر بچھاؤ۔ وہ شکایتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دنیا کی انوکھی ماں ہو یا انوکھی لڑکی ہو جو پہلی بچہ پیدا کر رہی ہو، تم سے پہلے بھی بہت سے عورتوں نے بچہ پیدا کیا ہے۔ جھونپڑی میں رہنے والی عورت اگر بغیر کسی سہولت سے بچے کو اس دنیا میں لا سکتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ تم بھول رہے ہو کہ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی بیٹی تھی۔ یہ سن کر وہ کلکلا کر ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ کم آن یار، اس طرح کے مذاق میرے ساتھ نہ کیا کرو۔ اگر تمہیں اپنے ماں کی لاڈ پیار کا ذرا سا بھی برم ہوتا تو تم کبھی بھی ان کے چہرے پر کالک نہ ملتی۔ ابھی تو گھر کے بڑے افراد کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ سوچو جس دن تمہارے باپ کو اس بارے میں پتہ چلا وہ تمہاری قبر لان کے بیچوں بیچ بنائے گا اور تمہیں اس میں زندہ دفن کر دے گا۔ اس نے خاموشی سے اپنا تکیہ اٹھایا اور فرش پر جا کر لیٹ گئی۔ اسے اپنی کم مائگی کا احساس ستائے جا رہا تھا۔ ان کے تعلق کو کافی وقت بیت گیا تھا، لیکن اس دوران ایک بار بھی اس انسان نے اس کو نرم نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس سے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ وہ جب بھی بولتا تھا اس کا لہجہ آگ برساتا تھا۔ اگلے دن صبح خاموشی سے اٹھ کر وہ کچن میں چلی گئی، کیونکہ ان کے صاحب کا حکم تھا کہ وہ ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے گی۔ ناشتہ بنا کر جب وہ فارغ ہوئی تو اس کی کمر پسینے میں بھیگی ہوئی تھی۔ اس دن گرمی بہت شدید تھی، صبح صبح ہی بہت تپش ہو گئی تھی۔ کچن میں تو ایک لمحے کے لیے بھی کھڑا ہونا دشوار تھا۔ وہ کچن میں آیا، پانی کا گلاس بھرا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ اس نے اپنی بیگم کے بنائے ہوئے ناشتے پر ایک غلط نگاہ ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اسے اپنی ساری محنت پانی میں ملتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب سارا کچن کے اندر داخل ہوئی، جو کہ اس کے تایا جان کی ہی بیٹی تھی۔ تم تو ویسے بھی بھاگنے میں بہت ماہر ہو، تو تم اس ظلم سے بھاگنے کے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ کیوں یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہو؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ اتنا اچھا لگتا ہے؟ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی
کہ سارا نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنی محبت سے دور ہو گئی ہوں۔ مجھے تو تمہارے ہر کام سے مطلب ہونا چاہیے۔ جس طرح کے تمہارے حالات چل رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ عرصے تک تمہیں اپنی بیوی کے درجے پر فائز رکھے گا۔ جس مرد کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کی عورت اس کا بچہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہے، وہ مرد کیا کسی اور چیز کی وجہ سے تمہاری فکر کرے گا؟ تم بس یہ سمجھ لو کہ اپنی نادانی کی وجہ سے تم ایک ہیرا گوا چکی ہو۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنی امی کی طرف سے ملنے والے اشارے کا انتظار کر رہی تھی۔ شام تقریباً 4 بجے کا وقت تھا جب آمنہ بیگم تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ انہوں نے ایک کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ ایک چادر انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے کی۔ چلو، ہمیں ابھی اور اسی وقت نکلنا ہے۔ میری دوست کا بیٹا اسٹیشن پہنچ گیا ہے، وہ تمہیں وہاں سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ امی، ہم پکڑے تو نہیں جائیں گے؟ ایک بار پہلے بھی وہ پکڑی گئی تھی، اس لیے پکڑے جانے کے خوف کے تحت اپنی ماں سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، اس بار کچھ بھی نہیں ہوگا، تم اپنی ماں پر یقین رکھو، میں تمہیں خیریت کے ساتھ یہاں سے نکالوں گی۔ ویسے بھی بہت ہو گیا ہے، تم نے بہت برداشت کر لیا ہے۔ اگر سکندر تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا اور وہ تم سے راضی ہونے کی کوشش کرتا تو شاید میں یہ قدم کبھی نہ اٹھاتی، مگر اسے تو تمہاری کسی بات سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ اسے تو صرف اور صرف اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو کم کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ ہی تمہیں اپنی جوتی کی نوک پر رکھے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری چاند جیسی بیٹی کسی کی ملازمہ بن کر رہے۔ اچانک ہی اسے اپنے بابا جان کا خیال آیا۔ امی، آپ ابو کو کیا بتائے گی؟ ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہمارے معاملات سے دلچسپی ہی کہاں ہے۔ انہیں دوسری عورتوں سے فرصت ملے تو وہ اپنے گھر کے معاملوں میں توجہ دے۔ آمنہ بیگم کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ دراصل ان کے شوہر بہت ہی رنگین مزاج سے جوانی سے لے کر اب تک وہ ہمیشہ ہی دوسری عورتوں کے محفلوں میں وقت گزارتے آئے تھے۔ مجال ہے جو کبھی انہوں نے اپنی بیگم کو تھوڑا سا بھی ٹائم دیا ہو، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے آمنہ بیگم سے شادی اپنی مرضی کے خلاف کی تھی۔ انہیں پوری زندگی جو تکلیفیں ملتی آئی تھی، وہی تکلیفیں اب ان کی بیٹی کو مل رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ساری زندگی اسی آگ میں جلتی رہے۔ اگر دوسرا کوئی موقع ہوتا تو ضرور وہ اس کا جہاز کا ٹکٹ کرواتے، لیکن فی الحال اسے خاموشی سے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ جیسے ہی ریلوے اسٹیشن پہنچی، وہاں پر شور اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل کچھ لوگ جو کہ ہاتھوں میں گن پکڑے ہوئے تھے، وہ اسٹیشن کی جانب آ رہے تھے۔ اچانک ہی ایک آدمی دوڑتا ہوا دوسری طرف بھاگا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کوئی گینگ یہاں پر آ رہی ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں ماں بیٹیاں بری طرح سے سہم گئی۔ جس بات کا خوف تھا وہی ہوا۔ ابھی ان کی ٹرین بھی نہیں آئی تھی اور سکندر پہلے ہی وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ اپنی ساس کو دیکھ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ آنٹی جان، کم از کم مجھے آپ سے تو اس سب کی امید نہیں تھی۔ آپ نے مجھے واقعی بہت مایوس کیا ہے، اس نے چہرے پر فکر سجاتے ہوئے کہا۔ خبردار جو تم میری بیٹی کے پاس آئے، میں تمہارے ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ آنٹی جان، آپ یہ بات کیوں بھول رہی ہے کہ آپ کی موجودگی ہی میں ہی آپ کی بیٹی سے نکاح کر چکا ہوں، اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہاں پر تماشا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خاموشی سے دونوں گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ ان دونوں نے اپنے چہرے کو چادر کی وجہ سے چھپا رکھا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر کوئی تماشا نہیں ہوا تھا۔ آمنہ بیگم اپنی بیٹی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتی خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ راستے میں جا کر سکندر نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ آپ دوسری گاڑی میں بیٹھ کر حویلی چلے جائے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ تم اسے کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ آپ کو اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں اور اپنے شوہر کو جا کر سنبھالے، جو ایک بار پھر سے اس عمر میں کلب وغیرہ کے چکر میں پھنس گئے ہیں، اس نے طنزی انداز میں کہا۔ آمنہ بیگم دوسرے گارڈ کے ساتھ حویلی کی طرف روانہ ہو چکی تھی، جبکہ وہ سکندر کے پہلو میں بیٹی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا تمہیں مجھ سے ذرا خوف محسوس نہیں ہوتا؟ وہ نارمل سے انداز میں پوچھنے لگا۔ نور کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اس کی کانپتے ہوئے وجود کو بھی دیکھ کر اسے ایسا سوال کر رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ مجھے بتاؤ کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ اب کے بار وہ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر پہلے حویلی سے نکلتے وقت اس نے ایک ریکارڈنگ دیکھی تھی، جس میں اس رات بھاگنے سے پہلے وہ اس کی ماں کے ساتھ کڑی باتیں کر رہی تھی اور اس کی ماں نور کو کچھ نصیحتیں کر رہی تھی۔
اس کے ساتھ ساتھ اس کو باہر کی طرف دھکے دے رہی تھی، جیسے وہ اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جبکہ اسی صبح جب سکندر نے اپنی ماں سے سوال کیا تھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا کہ مجھے تو کل رات کے کسی بھی واقعے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ میری طبیعت خراب تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی۔ یعنی اس معاملے میں اس کی ماں بھی کہیں نہ کہیں شامل تھی۔ سکندر کی بات سن کر چند لمحوں کے لیے اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، صرف اور صرف 5 منٹ کا ٹائم ہے۔ اگر اس دوران تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اس کے بعد میں تمہاری کوئی بھی فضول بکواس نہیں سنوں گا۔ نہیں نہیں، میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، اس نے پرجوش انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اس رات میں گھر سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ آپ کی امی نے مجھے بھگایا تھا۔ میں سمجھا نہیں، مجھے کھل کر بتاؤ۔ وہ ابھی بھی اسٹیئرنگ کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار بھی اس نے اپنے پہلو میں بیٹھی نور کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ دراصل اس دن آپ کی امی جان میرے پاس آئی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ پپو کی بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ہم دونوں کو ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا۔ میں حیران ہو رہی تھی کیونکہ آپ کی امی نے میرے علاوہ کسی کو بھی خبردار نہیں کیا تھا۔ میں نے جب ان سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی کہ زیادہ وقت نہیں ہے، سب لوگ پہلے سے ہی وہاں پر چلے گئے ہیں، صرف ہم دونوں ہی رہتے ہیں، اور پھر انہوں نے مجھے اکیلے ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر گئی کہ ایک کالے رنگ کی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ گاڑی مجھے بٹھا کر لے گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ صبح کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی اور میری عزت کو محفوظ رکھا تھا، ورنہ اس ویران جگہ پر میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی مجھے ٹھیک طرح سے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ آپ کی گاڑی میری قریب آ کر رکی۔ آپ نے یہ غلط سمجھ لیا کہ میں گھر سے بھاگ گئی ہوں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی امی کو اس بارے میں بتایا تھا کیونکہ آپ کی ماں تقریباً ہر ہفتے ہی میرے پاس آتی تھی اور مجھے رات کے وقت اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں چلنے کے لیے کہتی تھی۔ چونکہ ان دنوں میرے ایگزامز ہو رہے تھے اس لیے میں انکار کر دیتی تھی۔ اس رات میں انکار نہ کر سکی کیونکہ آپ سے میرا نکاح بھی ہونے والا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ بگاڑوں۔ وہ حیرت سے اس کی کہانی سن رہا تھا۔ وہ واقعی اس کی بات پر یقین نہ کرتا اگر اسے اپنے موبائل پر ایک میسج موصول نہ ہوتا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی اسکرین آن کی تو اس کی گارڈ کی طرف سے ایک میسج آیا ہوا تھا۔ اس نے وہ ویڈیو اوپن کر دی جس میں اس کی ماں اور اس کی بیوی کی ریکارڈنگ ملی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کی آواز بھی بخوبی سنائی دے رہی تھی جس میں وہ اس کی بیوی کو آدھی رات کے وقت گھر سے نکلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ تو اس رات جو کچھ بھی کیا تھا اس کی ماں نے کیا تھا۔ اس کا سر بہت زور سے چکرا رہا تھا۔ سکندر اتنا عرصہ ایک معصوم لڑکی پر ظلم کرتا آیا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ 2 بار گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس دوران بھی نور کو اپنی فکر نہیں تھی بلکہ وہ سکندر کے لیے فکر مند تھی۔ وہ واقعی اس سے محبت کرتی تھی اور اس پر اپنی زندگی تک نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ دوبارہ سے حویلی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ نور تیزی سے بولی، میں حویلی نہیں جاؤں گی، وہاں جاتی ہوں تو میرا دل گھبراتا ہے۔ سکندر نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی جس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اس نے خاموشی سے گاڑی موڑ دی۔ اب وہ اسے اپنے بنگلے کی طرف لے کر جا رہا تھا جبکہ وہ حیرت اور تشکر آمیز انداز میں اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ تم مجھے معاف کر دو؟ اس نے ایک امید کے تحت نور سے پوچھا تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی ہوں کیونکہ میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ آپ سے ناراض ہونے کے بارے میں یا آپ سے دور ہونے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ تو پھر تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی تھی؟ سکندر نے اس سے سوال کیا۔ یہ سب کچھ میں اپنے بچے کے لیے کر رہی تھی کیونکہ جہاں پر میرے لیے میرے بچے کی زندگی اہمیت رکھتی ہے وہاں پر محبت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں اگر حویلی میں رہی تو میں اپنے بچے کو کھو دوں گی۔ سکندر نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی میں جتنی بھی تلخیاں ہیں وہ ساری ختم کر دوں گا اور یہ بچہ تم اس دنیا میں لاؤ گی۔ میں ماضی میں جو کچھ بھی کر چکا ہوں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ میں وہ سب کچھ تبدیل تو نہیں کر سکتا لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تمہیں اپنے محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ میں بھی تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ صرف اور صرف تم پر غصہ تھا جس کی وجہ سے تم سے ناراض رہتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے شرمندگی سے اپنی گردن جھکا دی۔
نور نے اسے تسلی دی کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے اور وہ ماضی کو بھول چکی ہے۔ دونوں اب اپنے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی ان کی منتظر تھی۔ نور جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ہی آنے والے ہیں، کیونکہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔